السلام علیکم، میرا نام نیشا راؤ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نیشا راؤ پوڈ کاسٹ. اور جو آج کے ہمارے مہمان ہیں سینئر ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، کامریڈز اور لیبر رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، اور وہ آج ہمارے سامنے ہیں سر سعید بلوچ صاحب. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ السلام، کیسے؟ ٹھیک. سر بہت زیادہ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ میرے شارٹ نوٹس پہ ہمارے پوڈ کاسٹ میں آئے ہیں. سر اپنی لائف کے بارے میں بتائیے ہمارے آڈینس کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، کہ اپنے بچپن کے بارے میں بتائیے اور اپنی لائف کے بارے میں بتائیے اور اپنی اسٹرگل کے بارے میں بتائیے. بہت شکریہ. دیکھیں، ہماری کوئی ایسے کوئی لیوش اور لشکری کو لائف تو تھی نہیں. لیاری کی پیدائش ہے تو باقی جیسے لیاری کے لوگ رہے اب بھی ویسے ہی رہے. وہی بلوچ سیکنڈری اسکول سے پرائمری سے لے کر میٹرک پاس کیا. وہی گبول پارک میں بچپن میں کھیلتے تھے، اور لیاری کا ایک اپنا جو گراؤنڈ ہے اس میں جو لوگ باقی سیاسی ایکٹیویٹی کرتے تھے، سماجی ایکٹیویٹی، اس میں بھی ہم بھی رہے. چاکی واڑہ آرٹ چوک یہ ہمارے سیاست کے سماجی کاموں کے مرکز ہوا کرتے تھے. پھر جو نا ایم آر ڈی کی موومنٹ شروع ہوئی تو بس وہ ٹین ایج میں ہم اس میں شامل ہوئے. تو پھر لیفٹ کے وہ ہمارے گروپوں کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی تو ہم اس ایکٹیویزم کے جو لیفٹ کی ایکٹیویزم اس میں شامل ہوئے. اس سے پہلے آپ کو بتا دو کہ ہم، بلکہ ہماری ساری فیملی، ہمارا پورے علاقے کے لوگ وہ سب پیپلز پارٹی کے سپورٹر تھے. اسٹوڈنٹ لائف میں اور جوانی میں آپ نے لیفٹ کی سیاست نہ کی تو سمجھو آپ اس سارے عمل کا حصہ ہی نہیں رہے. تو ظاہر آپ بہت سے لوگوں کو آپ معلوم کریں گے تو معلوم ہوگا وہ سارے لوگ جو آج کسی ایک خاص پوزیشن میں، تو انہوں نے وہ لیفٹ کی جوانی والی سیاست کو عبور کر کے اس مقام پہ پہنچے. تو ہمارا بھی وہی تھا. پھر ہم سارے کرتے رہے. پھر ایک دم سے اس سارے مرحلے میں معلوم ہوا کہ سوویت یونین ڈیزالو ہوا. تو پھر ظاہر ایک طرح سے وہ شوق ہوا جس کو خالد علی نے کہا تھا اے ارض مقدس. تو وہ ارض مقدس لیفٹ کے لوگوں کے لیے وہ تحلیل ہوا، چکنا چور ہوا، ان کے خواب ایسے غائب ہوئے. تو پھر چلے ابھی ٹھیک ہے، اب جا کے نوکری ڈھونڈ لیتے. تو پھر پہلی نوکری میری ابھی بینک میں لگی. تو میں تو حیران تھا کہ بھی میں 14th فلور پہ ہوں اور یہ دن کیسے گزرے گا. تب وہ 8:30 بجے سے وہ ٹائی مجھے چھپ رہی تھی. تو میں نے 1.5 دن میں فیصلہ کر لیا کہ بینک کی نوکری نہیں کرنی ہے. تو پھر اس کے ساتھ باقی دوستوں کے ساتھ بات چیت ہوئی. تو فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی میں ہمارے بہت سارے دوست تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار ادھر آ جاؤ. تو ہم نے جا کے وہاں جوائن کیا. تو وہاں تو بس کام ہی دوست ہی دوست تھے، ہنسی مذاق تھا، سیاست تھی. جو وہاں گیا تو سارے شہر کے لوگ پرانے کامریڈ آتے رہے، گپ شپ ہوتی رہی. تو اس طرح پھر لیبر موومنٹ کے ساتھ ایک طرح سے میرا باقاعدہ عملاً میں شروع ہوا. اس سے پہلے میری پہلی ملاقات جب ہم لیفٹ کے گروپ کے ساتھ کام کر رہے تھے تو پہلی ملاقات نبی احمد صاحب سے ہوئی. جو نبی احمد اس پاکستان کے بہت بڑے نام ہیں ٹریڈ یونین کی سیاست میں. تو وہ مجھے یاد ہے کہ جب ہم یوم مئی کی 100 سالہ تقریب تھی تو ناظم آباد میں جو بہت بڑی مزدوروں کی جو ریلی تھی تو وہ اس نے اس طرف زیادہ مجھے مائل کیا. تو پھر ہم لوگ لیفٹ کے جو ورکر تو تھے ہی تھے. تو اس کے ساتھ پھر میں فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی جو ادارہ ہے تو یہاں پر باقاعدہ میں لیبر ٹریڈ یونین میں شامل ہوا. تو ایکچولی وہ جو سینئر لوگ تھے وہ سمجھ گئے اچھا یار کوئی بندہ تو ایسا آیا ہے جسے مفت میں کام لیا جا سکے، فری لیبر کرے گا. تو انہوں نے مجھے ایسے ہی آتے ہی ایک بندہ تھا اس کو نکال دیا، تم نکلو. مجھے گورننگ باڈی کا ممبر بنا دیا. پھر جب وہ سارے پروموٹ ہو گئے تو سن 2000 سے میں وہ باقاعدہ اسی ٹریڈ یونین کا اس کا نام ہے فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی امپلائیز یونین، اس کا سیکریٹری ٹل ڈیٹ ابھی تک میں اس کا جنرل سیکریٹری ہوں. باقاعدہ اس پہ کام کرتا ہوں. لیکن اب کام کے دوران ہمیں لگا کہ نہیں اچھا ہم تو اب نوکری کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا ایکٹیویزم تو وہ اس طرح نہیں رہا. تو پھر ماہی گیروں کے کیا حالات ہیں. تو ماہی گیروں کے حوالے سے پھر ہم نے کام شروع کر دیا. تو ہم کرتے رہے. تو میں اور میرے دو باقی دوست تھے، ہم فشنگ کمیونٹی نیٹ ورک کے نام سے ہم نے لیاری، آکس بے، کلری، سارا کڈا، نیا آباد سے گڈانی تک لوگوں کو آرگنائز کرنا شروع کیا. تو پھر ہمارے باقی جو ساتھی تھے وہ ابراہیم حیدری، ریڑھی اس طرف کام کر رہے تھے کیونکہ وہ ماہی گیری کے نام پہ نہیں تھا لیکن انجمن سماجی بہبود ابراہیم حیدری کے نام سے وہ کام کر رہے تھے. ایک واقعہ بھی تو ہوا تھا. ہاں جی بالکل واقعہ بھی ہوا تھا، لیکن میں آپ کو وہ فیبریکیشن کی بات کروں گا کہ کیسے ہم لوگ نے اس سارے عمل کو اسٹارٹ کیا. تو پھر ہم بھی تھینکس کرامت صاحب بہت گریٹ
کامریڈ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نہ فقط پاکستان بلکہ اس پورے خطے میں سب سے بڑے آرگنائزیشن بلڈر، ایسا شخص جو تنظیمیں بناتا ہے، لوگوں کو انکریج کرتا ہے، سامنے لاتا ہے، ہر کسی کے حق کی آواز اٹھاتا ہے، اور ویری بولڈلی، اور کبھی نہ کسی سے ڈرتا ہے نہ کسی سے بدتمیزی کرتا ہے، اپنی بات نہایت ایمانداری سے اور سچائی سے رکھتا ہے. تو وہ کرامت نے ہمیں ایک چانس فراہم کیا کہ ہم لوگ اس طرف کے وہ لوگ شامل ہو جائیں. اور ہم نے پہلی جب ہم گئے، ہم نے 97 میں ہم نے دہلی میں جا کے ایک کانفرنس میں شرکت کی جہاں پر ماہی گیروں کی ایک عالمی تنظیم کی بنیاد رکھی گئی، اور اس تنظیم کا نام تھا ورلڈ فورم آف فش ورکر اینڈ فش ہارویسٹر. تو وہاں پر ہم نے طے کیا، سب لوگوں نے طے کیا کہ بھی 1 کنٹری 1 ریپرزینٹیٹو. تو وہاں پر واپس ہم آئے تو ہم اس پر عمل کیا کہ بھی پاکستان میں ایک مشترک تنظیم بنائی جائے. تو پھر اس کے 1 سال بعد ٹھیک 5 مئی 1998 کو ہم نے پاکستان فشر پورک فورم کی بنیاد رکھی. کرامت صاحب کا جو میں ذکر اس لیے کروں کہ وہ پہلے 2 سال اس کے کوآرڈینیٹر رہے. پھر 2000 میں ہم نے اس کے آپس کے الیکشن کرائے، تو 2000 میں اس کا جنرل سیکرٹری بنا اور محمد علی شاہ اس کے چیئرپرسن بنے. تو اس طرح ہم ماہی گیروں کے مزدوروں کے ساتھ ساتھ ماہی گیروں کے حقوق کے لیے ہم میدان میں آئے، اور پھر ہم نے یہ کام شروع کر دیا. پھر اس ملک میں جب آپ اپنے حقوق کی بات کرتے تو دیگر یہاں پر سول سوسائٹی کی تنظیمیں، ان کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑتا ہے. تو پھر ہم نے سارا کام کیا. اس کے ساتھ ساتھ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا بھی میں ایک عرصے تک جو ہے نا وہ فشریز کے حوالے سے کوآرڈینیٹر رہا ہوں. پھر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا ایکٹیو کام کرتا تھا اور ممبر بھی رہا. تو وہ اس عمل کو چلتے چلتے پھر ابھی پچھلے الیکشن میں، بلکہ پچھلے سے پچھلے الیکشن میں جو نا میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تو میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا کونسل ممبر بن گیا ہے. اور اس الیکشن میں بھی میں دوبارہ لوگوں نے مجھے ووٹ دے کر کونسل کے ممبر بنایا. تو اوورآل سارے سوسائٹی میں جو ایک کردار ہونا چاہیے وہ اس کو ہم اپنی چھوٹی سی محنت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سر میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، پہلے کراچی کیسا تھا اور اب ہم کراچی کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، کراچی کے بارے میں تو بہت یہاں پر ماہر لوگ ہیں، ڈاکٹر عارف حسن اور بہت سارے لوگ، یو آر سی سے بہت کام کرتی ہے. لیکن جو ہماری جو بچپن ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہم بندر روڈ، یا جس کو آج کا ایم اے جناح روڈ کہتے ہیں، جب اب وہاں آتے تھے تو وہ بہت بڑے بڑے درخت ہوا کرتے تھے، اور ایسے درخت تھے جو آپ کو پھل بھی دیتے تھے، جیسے جامن کے درخت تھے، بادام، دیسی بادام کے درخت تھے، اور بہت اچھے ایک طرح سے پرسکون ماحول تھا. جسے آج کی جو شدید گرمی ہے اس سے عادی آپ سمجھے. یعنی آپ سوچیں کہ پورے یہ جون جولائی میں کراچی میں گرمی نہیں ہوتی تھی. کراچی کی تو گرمیاں شروع ہوتی تھی اپریل مئی. اس کے بعد جب کراچی سے بادلوں کا سفر شروع ہوتا تھا تو گرمیوں میں باقی ملک کے حصوں میں گرمی ہوتی تھی، لیکن کراچی میں ہمیشہ سایہ دار ہوا تھا اور ہوائیں چلتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے کراچی میں موسم معتدل رہتا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ جب بھی لوگوں سے بات چیت ہوتی تھی تو وہ باہر سے آتے تھے، کہہ رہے ارے کراچی میں تو گرمی ہی نہیں ہے. اور مجھے یاد ہے کہ میں اس زمانے میں جب میں اسٹوڈنٹ سیاست، اس سے پہلے جب اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں تھا، تو بہت سے گلگت بلتستان کے، انزا کے جو نوجوان تھے وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹ لائف اسٹرگل میں تھے. اس میں سے بہت سے لوگ جو پولیٹیکلی سیل میں ان کا ایز اے استاد یا ایسے رہنما بھی بہت رہتا تھا کسی زمانے میں. تو وہ بھی آتے تھے، اور جب کراچی میں رہتے تھے تو پھر جب واپس جاتے تھے تو وہ کہتے تھے یار اتنی سردی ادھر، حالانکہ سردی تو پہلے بھی ہوا کرتی تھی، لیکن کراچی میں رہ کے ان کی جو باڈی جو ٹیمپریچر ایز ہو گئی، وہ کراچیٹیز ہو گئے تھے. تو اسی لیے اب کراچی میں آپ دیکھیں کہ ابھی پچھلے چند دنوں سے جو آپ کو گرمی محسوس ہو رہی ہے، یعنی آپ کل کا ٹیمپریچر دیکھ لیں، ٹیمپریچر 47 47 46 اس طرح ہے، لیکن فیل لائک مور دین 51 ڈگری. تو یہ کیا ہے؟ یہ سارا وہ گلوبل وارمنگ دنیا میں ہو رہی ہے. تو یہ اب اس کا حصہ ہے. آپ دیکھیں، آپ اتنے بڑے شہر میں آپ نے بلڈنگز بنا دی، کنکریٹ کا جنگل کریٹ کر دیا، آپ گاڑیوں کی تعداد بڑھ گئی. گاڑیوں کی تعداد کا مطلب یہ کہ آپ نے زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کیا، جو کہ گلوبل وارمنگ کا سبب بن رہا ہے. موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے سارے دنیا میں بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے، بہت زیادہ ڈراؤٹ ہو رہا ہے، سائیکلون تیزی سے آ رہے ہیں. تو یہ سب اس کا حصہ ہے، اور اس کا صرف اور صرف حل یہ ہے
کہ آپ کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراجات کو کم کریں، لیکن افسوس کہ یہاں پر کم نہیں کر رہے۔ پیرس ایگریمنٹ 2015 میں جو ہوا اس میں یہ طے تھا کہ اس ٹیمپریچر لیول کو ہم 1.5 تک نیچے لائیں گے، لیکن اب ہم افسوس کہ وہ نہ فقط اس کو لیول پہ نہیں لائیں گے بلکہ اس کو 2% پہ اور مزید بڑھائیں گے۔ تو کلائمیٹ چینج کے زمانے میں ہم رہتے ہیں اور ہمیں اس پورے دنیا کو، جسے ہم مدر ارتھ کہتے ہیں، اسی لیے کہ دنیا میں یہ جو جس زمین میں ہم رہ رہے ہیں، دنیا میں کوئی اور زمین ہے ہی نہیں، یہاں آپشن نہیں ہے کہ اے چھوڑ دے بی چھوڑ دے، اس طرح نہیں، یہ ایک ہی ہے۔ اس ایک ہی کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ پیرس ایگریمنٹ پہ مکمل ایمانداری سے عمل کریں۔ ہمیں تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ پیرس ایگریمنٹ کو ہماری پارلیمنٹ نے منون ایکسیپٹ کیا اور پھر اس کے بعد کوئلے سے بجلی گھر لگائے جا رہے ہیں۔ تو ہماری حکومت سمیت سارے دنیا کے حکومتوں کو چاہیے، اور خاص طور پر جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، بینک ہیں، انہیں فوری طور پر کوئلے سے بجلی پیدا کرنے والے پلانٹ، مائن، ان کی فنڈنگ، ان کی انشورنس بند کر دینی چاہیے، ورنہ یہ دنیا انسانوں کے، جانداروں کے رہنے کے قابل نہیں رہے گی۔ سر آپ نے بتایا پہلے آپ پی پی کو پسند کرتے تھے، اور اب آپ کا پیپلز پارٹی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نہیں، اوور آل پیپلز پارٹی نہیں بلکہ ساری پولیٹیکل پارٹیز آپ دیکھ لیں، یہاں پر کوئی انقلابی پارٹی رہی نہیں۔ وہ سب چاہتے ہیں کہ بس ہمیں موقع دیا جائے، ہماری حکومت ہوگی تو بس بلے بلے، باقی جو حکومتوں سے باہر ہوتے ہیں وہ مخالفت کرتے ہیں۔ ایک زمانے میں جو لوگ کہتے تھے جیسے بھی پوزیشن اور اپوزیشن تو جیسے انگلینڈ میں ہوتا ہے، جو حکومت میں ہوتا ہے وہ پوزیشن میں ہوتا ہے، جو باہر ہوتا ہے وہ اپوزیشن ہوتا ہے، تو بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ سارے لوگ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کام کرنے کو 100% راضی ہیں، صرف ان کو چانس دیا جائے اور نتھنگ آر تھنگ۔ سر جب میں کراچی آئی تھی پنجاب سے، تو لیاری کا نام سنتے تھے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، تو میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا لیاری کے بارے میں بتائیں۔ وہاں پر اتنے زیادہ حالات خراب تھے اور ہمیں خود جاتے ہوئے وہاں پر بہت خوف آتا تھا، تو کیا ماحول تھا پہلے اور اب کیسا ماحول ہے؟ دیکھیں کراچی کا جو، اگر آپ پرانے کراچی کی بات کرتے ہیں تو بس کراچی کا بہت چھوٹا سا ایریا تھا، اس میں لیاری بھی شامل تھا، اور لیاری بہت زرخیز علاقہ۔ آپ دیکھیں وہاں سارے فٹ بال، باکسنگ، سائیکلسٹ، وہ سارے گیم کھیلے جاتے تھے، اور وہاں پر شاعر، ادیب، ایک رچ کلچر کا لیاری کا تھا۔ پھر وہ چونکہ بلوچستان میں انسرجنسی ہوئی تو پھر اس کے اثرات تو باقی جگہ آنے تھے۔ اب بلوچستان کو اور کراچی کو تو بیچ میں لیاری جوڑتا ہے، تو لیاری کے حالات خراب کرنے ضروری تھے۔ تو یہ جو بعد میں جو گینگ وار شروع ہوا وہ سارے کو، یہ باقاعدہ پری پلان تھا، اور بہت تباہی آئی۔ اور اس کی تو افسوس یہ کہ یہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان سب کو معلوم تھا کہ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے اس کی مذمت نہیں کی۔ یہ بس لیاری گینگ وار کرے، آپ بتاؤ نا اس کا مارکس کیا ہے، کس نے شروعات کی، کس نے ان کو ہتھیار دیے؟ اسی ہماری ریاستیں نے، جنہوں نے طالبان بنائے، جنہوں نے مجاہدین پیدا کیے، انہوں نے ہی یہ سارے کام کیے، اور لیاری کے سینکڑوں نوجوان تباہ برباد ہوئے اس سارے عمل میں۔ اور چونکہ انسان اپنے ماحول کو ایڈجسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو لیاری میں اب بھی بہت سارے نئے جو نوجوان ہیں وہ کلچر میں، میوزک میں، اسپورٹ میں، پھر وہ آگے آ رہے ہیں، پھر وہ آگے بڑھیں گے۔ اور یقیناً آپ نے جو لیاری کے بارے میں بہت سنا تھا، وہ ابھی آپ جائیں گے تو آپ کو لیاری بہتر نظر آئے گا، لیاری اچھا نظر آئے گا۔ باقی اوور آل دیکھیں صفائی ستھرائی کی صورتحال، لوڈ شیڈنگ کی، کچرے کی، یہ تو سارے ملک میں ایک جیسا ہے، لیکن آپ کو کراچی میں بہت ٹیلنٹ ملے گا، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو لیاری میں بھی بہت ٹیلنٹ ملے گا۔ آپ دیکھیں گے جس نے بہت ایک مشہور بات تھی، جب میں کراچی سے باہر جاتا تھا، ملک سے باہر جاتا تھا، تو لوگ پوچھتے تھے کہ آپ چیل چوک میں رہتے تھے؟ میں نے کہا، میں کہتا ہاں میں چیل چوک کے نزدیک رہتا ہوں۔ آپ کو بتا دوں کہ یہ چیل چوک تو اس کا نام ویسے ہی پڑا جب یہ چیل نے لگایا، ورنہ اس کا بیسک اس کا نام تھا ابراہیم چوک۔ ابراہیم ایک اسکول ٹیچر تھا جس نے لیاری کے بچوں کو بہت پڑھانے کی کوشش کی تھی، لیکن چونکہ وہ جیوز تھا، وہ یہودی تھا، تو یہودیوں کا نام لینا شاید یہاں مناسب نہیں ہے، اس لیے اس کا نام پرماننٹلی چیل چوک کر دیا، لیکن بیسکلی وہ ابراہیم چوک تھا۔ سر ہم آئے دن دیکھتے ہیں بلوچ مسنگ پرسن اور یہ پروٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں، یہ کب تک رہے گا اور کیوں نہیں؟ اس کی مثلاً کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اور کیا آپ اس کے بارے میں کہیں گے؟
دیکھیں اب تو عدالتیں بھی صاف صاف کہہ رہی ہیں کہ بھی دستخط شدہ لیٹر لاؤ تب ہم بات مانیں. یہ اس ملک کی اسٹیبلش یہی کر رہی ہے. آپ دیکھیں کہ اس ملک میں نہیں ساری دنیا میں لوگوں کو مسنگ پر کرنا کوئی قانونی اور اخلاقی جواز نہیں ہے اس کا. اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو پاکستان کے آئین کے اندر رہتے ہوئے آپ اس کے جرم کو ثابت کریں اور یہ عدالتیں ریڈی ہیں اس کو سزا دینے کے لیے. لیکن چونکہ انہوں نے کوئی جرم ایسا نہیں کیا ہے لہذا آپ خود جرم بناتے ہو, آپ خود ہی لوگوں پہ الزام لگاتے ہو کہ اس نے یہ کیا ہے, تبھی آپ جب اس کو پروف نہیں کر سکتے ہو تو اس کو آپ مسنگ کرتے ہو. اور یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے, بدنما داغ ہے, اور اتنی اس ملک کی بدنامی ہے آپ کا اندازہ نہیں ہے. پتہ نہیں کیوں ان لوگوں کو احساس نہیں کہ وہ کس رینج میں رہتے ہیں. اور کچھ لوگ روبوٹ ہیں, روبوٹس کو جیسے حکم ملتا ہے وہ ویسے ہی کرتے ہیں. تو یہ ملک روبوٹوں کے طور پر چلایا جا رہا ہے, اور مسنگ پرسن کا جو بدنما کام ہے اس کو اس ملک میں ختم ہونا چاہیے. اور یہ نہیں ہوگی تو پاکستان کی پوری دنیا میں کوئی اچھائی نہیں ہوگی, کوئی اس کو اچھا ملک نہیں کہے گا. آپ بہت حالت اتنی ہے کہ آپ دیکھیں نئے دور کے لوگوں میں نئی لیڈرشپ آئی ہے. آپ مارنگ بلوچ کو دیکھ لیں یا سمیع دین محمد کو دیکھ لیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کے باپ مسنگ ہیں. مارنگ کے باپ کو مسنگ کیا گیا, پھر اس کو غائب کیا گیا, پھر اسے مار دیا گیا. سمیع دین محمد انتظار کری کہ اس کا باپ کہاں ہے, وہ ڈاکٹر تھا آن ڈیوٹی, اس کو اغوا کیا گیا. کیا اس طرح بہت سارے لوگ, سینکڑوں لوگ غائب ہیں. ہیومن رائٹس کمیشن جب اس پر بات کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا تم لوگ تو الزام لگاتے ہو, بھائی نہیں پروو ہے. اور پھر آپ ایسے لوگوں کو کیا کرو گے کورٹ میں, آپ جس کو پروو نہیں کر سکتے. اگر آپ سمجھتے ہو کہ اس ملک میں کوئی سیولائز ہونا ہے اس ملک کو, تو آپ کو یہ مسنگ پرسن والا کلچر, یہ گند کلچر, یہ سڑکوں پہ کھڑے ہو کے لوگوں کی چیکنگ کا کلچر, یہ ختم کرنا ہوگا. لوگوں کو انسانی وقار معیار دینا ضروری ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے سارے وسائل کو عوام پہ لگائیں, سماجی قدروں پہ لگائیں, سماجی ترقی پہ لگائیں, اور اس ملک کو تبھی بہتر کیا جا سکتا ہے. سر ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ سول سوسائٹی پہلے کی طرح اب اچھا رول پلے نہیں کر رہی, اب یہ کیا وجہ ہے؟ نہیں, سول سوسائٹی تو اپنا رول پلے کر رہی ہے. دیکھیں آپ جتنی سول سوسائٹی کی اپنی وسعت ہے, جتنے اس کی طاقت ہے, وہ جتنی اس کی کیپیسٹی ہے وہ بالکل ادا کر رہی ہے. اب پرابلم یہ کہ اس ملک کے حکمران چاہتے نہیں کہ سول سوسائٹی اپنا بہتر رول ادا کر سکے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جا کے چیریٹی کریں, لوگوں کو کھانا کھلائیں, بھوکے یہ کریں, لیکن آپ رائٹس کی بات نہ کریں. آپ دیکھیں پچھلے بہت عرصے میں انہوں نے کو 8-10-12 سال سے پوری پلاننگ کی کہ کسی طرح اس ملک کی سول سوسائٹی کو دبایا جائے, اس کے سارے چیزوں کو روکا جائے. انہوں نے اکنامک اینڈ پاور ڈویژن سے اس کی منظوری لی جائے, اس کے اجازت لی جائے, اس کو ہر پروجیکٹ ملے, اس کی منظوری ہو. یہ ایک طرح سے یہ لوگوں کو روکنے کی بات ہے. جا کے 17 ایجنسیوں کے لیے آپ مختلف ڈاکومنٹس بنائیں, ناممکن. اسی طرح ان پروٹوٹائپ کی چیریٹی بل لائے جو پورے 4 صوبے میں نافذ ہے, جا کے آپ چیریٹی بل میں رجسٹر کریں. سر آپ یہ کچھ نہیں, یہ سول سوسائٹی کا جو اسپیس ہے نا, اس کو روکنے کی, اس کو کم کرنے کی, اس کو شرنک کرنے کی کوشش ہے. اور یہ کوئی سیولائز, کوئی مہذب معاشرہ میں نہیں ہوتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا میں سیولائز ہو, مہذب ہو, لوگ آپ سمجھے کہ یہ ملک بھی انسانوں کے رہنے کے قابل ہے, تو سول سوسائٹی کو اسٹرینتھ کرنا ہوگا. سر آپ لیبر رائٹس پر کام کرتے ہیں. آج کا دور جو دیکھ رہے ہیں آپ کراچی میں اور اوورال پورے پاکستان میں, اتنی مہنگائی ہے, مزدوروں کو آج کل کیا ایشوز پیش آ رہے ہیں؟ دیکھیے مزدوروں کو تو بہت سارے ایشوز ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ اس ملک میں ایک عام مزدور کو اپوائنٹمنٹ لیٹر نہیں ملتا, جو آپ کے ملازمت کی شروعات ہے. یعنی آپ بہت سے لوگ جب جاب سے نکالے جاتے ہیں تو ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہوتا کہ وہ اس فیکٹری میں, اس ادارے میں کام کر رہے ہوتے. وہ اسی لیے کہ اس ملک کے جو سارے ادارے ہیں وہ ناکام ہیں, اور خاص طور پر لیبر ڈپارٹمنٹ نہ فقط ناکام ہے بلکہ کرپٹ بھی ہے. اس کے پاس وہ وسائل بھی نہیں ہیں, لیکن وہ چاہتے بھی نہیں ہیں, اور حکومتیں بالکل نہیں چاہتی. اب تو اور بہت بری بات آنے والی ہے کہ ایزی بزنس کے لیے اب نیا آئی لوگ ان کے ساتھ مل کر لیبر کوڈ یہ لا رہے ہیں. لیبر کوڈ کا مطلب یہ ہے کہ صرف بزنس ہو, مزدور غائب ہو. پریکٹیکل بات تو یہ ہے کہ مزدور
کسی بھی فیکٹری کا کسی بھی اونر کا ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے. اس کے بغیر کوئی بزنس انٹرپرائزز کوئی فیکٹری نہیں چلتی ہے. تو ورکنگ پارٹنر کو آپ انسلٹ کرتے, اس کی ویجز کم کرتے, اس کو منیمم ویج نہیں دیتے, اس کو ہاسپٹلائزیشن کی سہولت دیتے, اس کو انشورنس نہیں دیتے, اس کو EOBI کی سہولت میں رجسٹر نہیں کرتے, اس کو سوشل سیکورٹی کی سہولت میں رجسٹر نہیں کرتے. یہ سب کوشش کرتے ہیں کسی طرح مزدور کو پسماندہ رکھا جائے, اس کو تمام سہولت سے دور کیا جائے اور اس کو اسٹرینتھ ہونے سے روکا جائے. اور سارے ادارے میں آپ دیکھ لیں کہ جہاں پاکستان کے آئین کے 17 اور آرٹیکل 17 اور 19 پر لوگ اپلائی کرتے, یعنی رائٹ ٹو اسمبلی, رائٹ ٹو جو ہے, تو اس کے آپ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے یہی کرتے ہیں کہ جب یونین سازی کی بات ہوتی ہے سب سے پہلے اس مزدوروں کو فیکٹری سے نکال دیا جاتا ہے. یعنی اس ملک کے ادارے یا فیکٹری مالکان, جس کو آپ سیٹ کہہ لیں, جو ابھی اپنے پرانے ڈائمنڈ سے نکلا نہیں ہے, وہ اس ملک کے آئین کے خلاف ورزی کرتے ہیں اور چاہتے بالکل جس میں, اور وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے مزدور منظم نہ ہوں. تو اس ملک میں مزدوروں کو منظم ہونے کی اشد ضرورت ہے, نہ فقط ضرورت ہے بلکہ بڑے منظم انداز میں ضرورت ہے, تاکہ اس ملک کے جو ادارے مزدوروں کے خلاف ہیں, جو سیٹ خلاف ہیں, جو ٹائکون بنے ہوئے, ان کا مقابلہ کر سکے. اور کوئی بھی جمہوریت, کوئی بھی انسانی حقوق لیبر حقوق کے بغیر نہیں ہو سکتے, مزدوروں کے حقوق کے بغیر نہیں ہو سکتے. مزدوروں کے جو حقوق ہیں وہ انسانی حقوق ہیں. اس کی پامالی جو کرتا ہے, میں سمجھتا ہوں وہ نہ کوئی مہذب ہوگا اور نہ سماجی طور پر اپنے آپ کو معتبر کہلائے گا. یہ منیمم ویج تو گورنمنٹ اعلان تو کرتی ہے, لیکن کبھی جا کے پوچھ تو لیں کہ چند سرکار اور چند اداروں کے یا ملٹی نیشن کے کئی علاوہ باقی جگہ وہ اپلائی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. لوگوں کو تو ابھی 15,000 بھی نہیں ملتے. اب تو گورنمنٹ نے 37,000 کر دیا منیمم ویج. تو کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے کہ جا کے اس کو پرکھا جائے, دیکھا جائے کہ بھی آیا یہ ویجز پورے ان کو مل رہے نہیں مل رہے. ہم نے بہت عرصے پہلے ڈیمانڈ کیا کہ جتنے لوگ فیکٹری میں کام کر رہے ہیں, ایوری سنگل پرسن مسٹ بی رجسٹر. اس کو رجسٹر کریں, اس کی جو سیلری ہے اس کو بینک سے ملے, تاکہ معلوم ہو کہ واقعی وہ ملازم ہے اور اس کو جو منیمم ویج مل رہی ہے. یہ منیمم ویج صرف ہوتا ہے ان اسکلڈ ورکرز کے لیے. اسکلڈ ورکر تو اپنی صلاحیت سے اور زیادہ کما سکتا ہے, لیکن افسوس کہ اسکلڈ ورکر کو بھی ان اسکلڈ والا جو منیمم ویج وہ نہیں مل پاتا. تو اسی لیے یہاں پر مزدور تحریک کو منظم کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بس ہماری کوشش ہے کہ کسی طرح مزدور تحریک آگے آئے, اور شاید ہم نہ رہیں لیکن جو آنے والے لوگ ہیں وہ اپنی ایک مضبوط تحریک بنائیں اور اپنے حقوق حاصل کریں. سر, آپ کامریڈس ہیں اور آپ لوگوں کے حقوق کے لیے کام کرتے ہیں, اور جو آپ کے لیاری میں ہیں یا بلوچ جو کمیونٹی ہے, یا ہم دیکھیں اوور آل دیکھا جائے تو کس طرح کے ایشوز لے کر آپ کے پاس لوگ آتے ہیں؟ دیکھیں, ہم نے تو میں ابھی چونکہ زیادہ تر ہیومن کمیشن میں کام کرتا ہوں, تو زیادہ لوگ مسنگ پرسن پہ آ کے کرتے کہ بھی ہمارا کوئی آتا ہے بھی میرا شوہر غائب ہے, کوئی بھائی غائب ہے, کوئی کسی کا جو نا بھائی غائب ہے, شوہر, پتہ اس ٹائپ کے بہت سارے چیز آتے ہیں. تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے کمپلین کیوں نہیں کی, FIR کوئی درج نہیں, اسے گئے تھے تو FIR درج نہیں ہوئی, بلکہ ہمیں کہا گیا کہ شور شرابہ نہ کرے, کچھ دنوں میں آ جائے گا. تو اس طرح کے بہت سارے کیسز ہیں. تو پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ان کی کمپلین درج کرائیں, اور جن اداروں میں ان کی شکایتیں ان تک ان کا پیغام پہنچائیں. اور نہ تو ہم پہلی کو تو کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہ FIR کم سے کم درج کریں. اسی لیے FIR درج کرنا آپ کی پہلی کوشش ہے, اس کے بعد باقی سارا پروسیس ہوتا ہے. اور اگر یہ تانوں میں جو موجود لوگ ہیں وہ آپ کو FIR نہیں کاٹتے, تو اس کا بہترین طریقہ یہ کہ آپ عدالت کے ذریعے 22A کی پٹیشن کے ذریعے آپ جا کے اپنی FIR درج کروائیں, اور تاکہ آپ اپنے جو پیارے جو غائب ہو گئے ان کو سیکیور کر سکیں. ورنہ بہت سے لوگ آپ دیکھیں انجانے میں لوگ اٹھائے جاتے ہیں, غائب ہو جاتے ہیں, پھر سارے ادارے کہتے ہیں نہیں ہمیں پتہ نہیں, ہمارے پاس نہیں. جب عدالتیں کہتی ہیں کہ اس کو پروڈیوس کرے تو سب لوگ لکھ کر دیتے ہیں ہم نے تو نہیں اٹھایا, تو بھی کوئی غائب تو نہیں ہوا, کسی باہر کے ملک کی ایجنسی تو نہیں لے گیا, تو آپ نے لے گیا. تو اس ریجن میں, اس خطے میں, اس باؤنڈری میں جو نفع نقصان ہوگا اس کے ذمہ دار آپ ہو. یہ ریاست ہے,
جو شخص غائب ہوتا ہے اس کا ذمہ دار یہ ریاست ہے. تو اس ریاست کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. یہ غائب گردی جو ہے نا یہ ختم ہونی چاہیے, اس لیے کہ ہر انسان کو زندہ رہنے کا, بولنے کا, اجتماع کرنے کا رائٹ ہے اس ملک میں. سر لاسٹ میں کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں میرے پاس کوئی اسپیشل میسج تو نہیں ہے, لیکن اوورآل ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک روشن خیال مضبوط ملک ہو, اور تمام انسانوں کے لیے, جس کا کوئی مذہب نہ ہو, جس کا کوئی فرقہ نہ ہو, وہ تمام لوگ بغیر کسی ڈر کسی خوف کے ایک مہذب معاشرے, ایک مہذب پاکستانی کے حیثیت سے رہیں, تاکہ ان کی جو زندگیاں ہیں, ان کی اولادوں کی زندگیاں ہیں, وہ دیگر ممالک کی طرح بہتر ہوں, خوشحال ہوں. اور وہی ایک تمنا ہوتی ہے کہ ایک شخص مہذب اور خوشحالی میں رہے گا تو پورا پاکستان اس کو پیروی کرے گا. ہم چند لوگوں کی بات نہیں کرتے, ہم اجتماع کی بات کرتے, اور اجتماع کو جب تک آپ جمہوری حقوق نہیں دیں گے, انسانی حقوق نہیں دیں گے, اور مزدور حقوق نہیں دیں گے, تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ملک موسم کہلائے گا. تھینک یو ویری مچ سر, آپ کا آنے کے لیے اور مجھے ٹائم دینے کے لیے بہت بہت شکریہ سر. میں اجازت چاہوں گی, انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم ملیں گے نیکسٹ گیسٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.